بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب سورہ طٰ کی آیت نمبر 20 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ فَأَلْقَاهَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو نیچے زمین پر ڈال دیا۔ ہی حیۃ، تو اچانک وہ سانپ بن گیا۔ تسعیٰ، جو دوڑ رہا تھا۔ قال خذھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لو۔ ولا تخف، ڈرو نہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا لاٹھی ہے اس کو زمین پر ڈال دو، تاکہ تم اس کی شان کو دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصا کو لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لاٹھی اچانک جو ہے سانپ بن کر اور تیزی سے دوڑ رہا ہے، تیزی سے دوڑنے لگا۔ وہ اس طرح دوڑنے لگا کہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے راستہ اختیار کر لیا تھا دوڑنے میں، جو چیز اس کو راستے میں اس سانپ کو مل رہی تھی، اس سانپ وہ چیز نگل جاتی۔ یعنی سانپ راستے کے ہر ایک چیز کو کھا جاتا، کسی ایک چیز کو نہیں چھوڑتا۔ اس طرح وہ ایک اژدھا بن گیا۔ یہ حال دیکھ کر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام طبی طور پر خوفزدہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تم خوفزدہ نہ ہو، تم ڈرو مت، اس کو پکڑ لو، ہم دوبارہ اس کو اپنی حالت میں لوٹا دیں گے۔ یعنی سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، ہم اس کو دوبارہ اس کی اپنی حالت میں لوٹا دیں گے، تم اس کو پکڑ لو۔ جب جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رب کا یہ کلام سنا تو موسیٰ علیہ السلام کو تسلی مل گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو منہ سے جو ہے پکڑ لیا، منہ سے لے کر پکڑ لیا، تو وہ دوبارہ جو ہے آپ کے پکڑتے ہی وہ دوبارہ عصا بن گئی، یا دوبارہ وہ لاٹھی بن گئی، اور دوبارہ وہ صحیح سلامت جو ہے لاٹھی کی طرح آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کو اس لیے سانپ بنایا تاکہ یہ ان کا معجزہ ہو، جس سے ان کی نبوت کو پہچانا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس مقام پر عصا کو سانپ اس لیے بنایا گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پہلے سے ہی مشاہدہ کر لیں، اور جب فرعون کے سامنے یہ عصا سانپ بنے تو آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر خوف زدہ نہ ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا فرعون کے پاس یہ معجزے دے کر، یہ معجزے پہلے ہی عطا کیے گئے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کو یقین مل جائے، اور موسیٰ علیہ السلام بالکل جو ہے کلام کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، ان کو پتہ ہو کہ یہ میرا معجزہ ہے اور یہ معجزہ میں فرعون کو دکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ معجزے عطا کیے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى۔ اور اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ایک اور معجزہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بازو کی بغل کے نیچے ملا کر نکال لیے تو وہ ہاتھ سورج کی طرح چمکتا، نگاہوں کو خیرہ کرتا اور کسی مرض کے بغیر خوب سفید ہو کر نکلے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی دائیں ہاتھ مبارک جب اپنے بغل کے نیچے رکھتے اور پھر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا اور جو ہے نگاہوں کو خیرہ کر دیتا۔ تو یہ دوسرا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یعنی رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ اے موسیٰ یہ عصا کے بعد آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک اور نشانی ہے، یعنی اس سے بھی آپ لے لیجئے۔
سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دست مبارک سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنا دست مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملاتے تو وہ دست مبارک، دست اقدس اپنی سابقہ حالت پر آ جاتا تھا۔ تو سامعین محترم، یہ اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ معجزہ عطا کیے کہ عصا کا لاٹھی بن جانا اور آپ کے دست اقدس کا جو ہے سورج کی طرح چمکنا اور چاند کی طرح چمکتا ہوا دیکھنا۔ تو یہ بہت بڑی نشانیاں تھی اللہ کی جانب سے، جو کہ آپ موسیٰ علیہ السلام جو جا رہے تھے فرعون کے پاس مکالمہ کرنے کے لیے کہ اے فرعون، تم اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دو، کیونکہ خدائی کا دعویٰ کرنا یہ ظلم عظیم ہے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے۔ ایسا انسان جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔